السلام علیکم، پاسبان اسلام کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ۔ ناظرین، عام پاکستانی حیران ہے کہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ اچانک پاکستان پر اتنے مہربان کیوں ہو گئے۔ واشنگٹن نے اپنے بیسٹ فرینڈ یعنی کہ مودی اور بھارت سے یکدم دوری کیوں اختیار کر لی، اور پاک امریکہ غیر معمولی قربتوں پر چین بے چین کیوں نہیں، بھارت سے سیز فائر پر فوری آماد کی، امریکہ ایران ڈیڈ لاک کے خاتمے میں اہم کردار، اور اسٹریٹجک توازن کے ساتھ چین امریکہ سے برابری کے تعلقات، دنیا پاکستان کو کنگ آف ڈپلومیسی قرار دے رہی ہے۔ چین اور امریکہ سے تعلقات میں اسٹریٹجک توازن نے پاکستان کو پھر سے عالمی سیاست کے سٹیج کا اہم کریکٹر بنا دیا ہے۔ اس بار پاکستان کسی کی جنگ لڑے گا اور نہ ہی کسی کے پستول کی گولی بنے گا۔ عالمی امن، تجارت اور سرمایہ کاری سے تشکیل پاتا نیا عالمی نظام اس بار پاکستان کی ذہانت اور صلاحیتوں کے اظہار کا میدان ہوگا۔ پاکستان در حقیقت دنیا کا زیرو پوائنٹ ہے۔ ہر عالمی تبدیلی کا آغاز، ہر جارحیت اور ہر وحشت اور بربریت کا انجام بھی پاکستان ہے۔ سر جنگ میں چین، امریکہ روابط کے قیام میں سہولت کاری، سوویت یونین کے خلاف افغان مہاجرین کی مدد اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 قربانیاں، پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دار ملک کا کردار ادا کیا۔ ناظرین، بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی نے پاکستان کو علاقائی لیڈر کے طور پر بھی ابھارا ہے۔ ایرانی صدر کے حالیہ دورہ پاکستان میں دونوں ممالک کے درمیان کئی معاملات پر پیش رفت ہوئی۔ امریکہ اور ایران ڈیڈ لاک کی بحالی کے بعد پاک ایران گیس پائپ لائن کی بحالی کی امید بھی پیدا ہو چلی ہے۔ 2025 میں امریکہ، چین اور ایران سے مثالی تعلقات ماضی میں عدم توازن پر مبنی سفارتکاری کا کفارہ ہیں۔ یقیناً تعلقات کا توازن قابل اطمینان ہے، لیکن یہ سوال بہرحال اپنی جگہ برقرار ہے کہ امریکہ سے تعلقات میں اچانک آنے والی گرمجوشی پاکستان کے لیے مواقعوں کی زنبیل ہے یا خدشات کا پہاڑ۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر نقمانہ ہاشمی صاحبہ۔ نقمانہ صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ نقمانہ صاحبہ، بتائیے گا کہ صدر ٹرمپ کی پاکستان کے بارے میں نیک خواہشات اور کمپلیمنٹس کی وجہ کیا ہے، اور ماضی میں پاک امریکہ عدم اعتماد کا تاثر کافی طاقتور ہوا، اسی لیے عام پاکستانی اسے کاسمیٹک سمجھ رہا ہے، آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بہت ہی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نسبت سے اہم سوال پوچھا ہے، اور ایک یہ بڑا بنیادی نقطہ رہا ہے ہمارے تعلقات میں کہ ہمارے جو یو ایس کے ساتھ تعلقات ہے اس پہ سم ہاؤ اور دی ادر پورا پاکستانیوں کو اعتماد اور یقین نہیں ہوتا، اور اس کی بے تحاشا مثالیں ہیں، بے تحاشا وجوہات ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے اسٹریٹجکلی اور ادروائز، تو وہ بالکل پاکستان کو نان نیٹو ایلائی بھی بنا لیتا ہے، اور بہت اچھا دوست بھی بن جاتا ہے، اسٹریٹجک پارٹنر بھی بنا لیتا ہے، اور جب اس کے کام نکل جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان موسٹ سینکشن سٹیٹ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں ان کو اتنا بلیم نہیں کرتی ہوں، وہ اس لیے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے دیکھ کے اور اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بڑھاتا ہے۔ آج کل جو خطے کے جس طرح حالات ہیں، دنیا کے جیسے حالات ہیں، جیسے فلکس ہے پوری دنیا میں اور ریجن میں، تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنا سارا جو اس خطے کے لحاظ سے ان کا کانفیڈنس تھا، ان کی اسٹریٹجی تھی، اس کے سینٹر میں انڈیا کو رکھا ہوا تھا۔ اب انڈیا نے تو دیکھیں نہ صرف امریکہ کو دھوکہ دیا ہے بلکہ روس کو بھی دھوکہ دیا ہے اور ایران کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ تو جو انڈیا یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بہت بڑی کوئی اکنامک اور بہت بڑی ملٹری پاور ہے اور وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا یہاں، اور وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہم اسے وینا آف کر سکیں گے رشیا سے، تو دیکھیں وہ نہیں ہوا۔ اور خاص طور پہ یہ جو 4 روزہ مختصر کانفلکٹ ہوا ہے پاکستان کا اور انڈیا کا، اس میں پاکستان نے بھرپور طریقے سے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کو آپ اتنا ہلکا نہ لیں۔ یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ امریکہ سے بہترین تعلقات کے اس نئے دور کا پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، بہترین تعلقات تو آپ نہ کہیں، یہ تو ابھی شروعات ہے، اس طرح کے جو سپرلیٹیوز ہیں وہ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔
तो इसमें देखिए, जहाँ तक फायदा उठाने का ताल्लुक है तो एक ये अच्छी बात है कि उन्होंने टैरिफ जो है कम कर दिए हैं और वो इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन जहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है तो देखें, पाकिस्तान की ट्रेड उस वक्त बढ़ेगी जिस वक्त इन्वेस्टमेंट आए आपकी प्रोडक्शन में आएगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट उस इंडस्ट्री में, उस प्रोडक्शन यूनिट्स में आएगी जिसमें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है चीज़ें, जिसमें टेक्सटाइल है, लेदर गुड्स हैं, आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट इस वक्त करनी है और इस वक्त अगर अमेरिका संजीदा है तो उसे चाहिए कि सबसे पहले वो अपने जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें इनकरेज करे कि अपने इन्वेस्टर्स को वो आए और हमारी एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ाएं, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट कैपेसिटी आपकी नहीं बढ़ेगी तो आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे? अभी आपके पास एक्सपोर्ट सरप्लस है ही नहीं। आप जीएसपी प्लस से भी इसीलिए फायदा नहीं उठा सके कि आपकी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी नहीं बढ़ रही है, आपकी डाइवर्सिफिकेशन नहीं बढ़ रही है। मिनरल्स और माइंस और तेल, ये तो लॉन्ग टर्म चीजें हैं ना, इससे तो जल्दी जल्दी ना लोगों को नौकरियां मिलेगी ना इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी। और तो ये तो लॉन्ग टर्म बातें वो कर रहे हैं। अगर वो सीरियस है तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले जो रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक जोन्स बनाने का कहा था ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का के बॉर्डर के ऊपर, सबसे पहले तो अमेरिका को वो रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक जोन्स बनाने चाहिए ताकि अफगानिस्तान और हमारे यहाँ पीस आए और ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़े। उसके बाद जैसे मैंने अर्ज की कि जिसमें जल्दी रिटर्न्स आए, अपनी फ्लाइट्स दोबारा वो शुरू करें, उनके इन्वेस्टर्स यहाँ आके कंपनियां लगाए। उसके बाद क्योंकि अगर वो सिर्फ उनका फोकस माइंस और मिनरल्स और तेल के ऊपर है तो देखिए वो तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है। आए ज़रूर आए अमेरिकन, लेकिन अगर उनका ख्याल है कि जी हम कोई यहाँ तेल का कारखाना जो है रिफाइन करने का वो हम कहेंगे गवादर में लगा दो तो पाकिस्तान मान जाएगा, तो उन्हें ये चीज़ें ज़रा देखनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं तो शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा हो सकता है अगर वो जो मैंने कुछ गुजारिशात आपके सामने रखी उन पे अमल किया जाए। और अगर मोदी रूस से कता ताल्लुक करके अमरीकी हथियारों के बड़े ख़रीदार के तौर पर ख़ुद को पेश करते हैं तो क्या पाकिस्तान के हवाले से अमरीका की पॉलिसी तब्दील हो जाएगी? देखिए जी, वो ऑलरेडी जिस किस्म का न्यूक्लियर कोऑपरेशन जारी है 2008 से इंडिया और अमेरिका के दरमियान, तो उसके बाद जो अब हथियार है वो जाहिर सी बात है, टेंकोशेंको का ज़माना तो अब निकल गया है। अब तो आपका टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपका स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का ज़माना है। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।